العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بکار خیش حیرانم مگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مگسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اگسنی یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اگسنی یا رسول اللہ، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ حضرات گرامی وقار معزز ملت اسلامیہ، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور جلسہ پاک جشن سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں ہم اور آپ شرکت کیے ہوئے ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا۔ یہ تمام تر احباب نے، افراد نے، بالخصوص جناب مداح رسول اظہر صاحب نے، اور ان کے ساتھ تمام محلے کے لوگ، یہ مسٹر بھائی ہیں اور تمام احباب ہیں یہاں پر، میں سب کا نام نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے، آمین، اور تمام حضرات کو غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ مجھ سے پہلے مداحان حبیب نے بڑے اچھے انداز میں نعت پاک، منقبت پاک پیش فرمایا۔ نقیب اہل سنت عالی جناب نجم شمسی صاحب قبلہ، جن کی پاکیزہ نقابت آپ سماعت کر رہے ہیں، اور بڑے اچھے انداز میں وہ نقابت بڑے سلیقے سے فرماتے ہیں، اور مصلح قوم و ملت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جنید اختر صاحب قبلہ، جن کی پاکیزہ تقریر بھی ہوئی اور ان کے معاذ حسنہ سے بھی آپ فیضیاب ہوئے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا، کچھ باتیں پیش کروں، اس سے پہلے آئیے ہم لوگ مل کر ادب اور احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، تاجدار عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، رحمت دو جہاں، مالک انس و جاں، آفتاب رسالت، ماہ تاب نبوت، کونین کی زینت، غمگسار امت، صاحب شریعت، مالک جنت، محسن انسانیت، صبح و کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لانا۔ ایک مومن بننے کے لیے تو قیامت کی تیاری بھی ضروری ہے، کیونکہ قیامت حساب و کتاب کا دن ہے، سزا و جزا کا دن ہے، عذاب اور ثواب کا دن ہے، تکلیفوں کا دن ہے، پریشانیوں کا دن ہے، تو اس دن کے لیے تیاری چاہیے۔ تو اس محفل سے غوث پاک کے اس بزم سے ایک پیغام، یہ پہلا میسج میرا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قیامت کی تیاری ہر روز درود پاک سے شروع ہو، 50 بار اللہ توفیق دے، 50 تو لازم پکڑے، ہر بچے، ہر بڑے، ہر بوڑھے،
ہر مرد ہر عورت مائیں بہنیں، بغیر درود کے نہ صبح گزرے نہ شام گزرے۔ ایک اپنے اوپر لازم کر لے اس وظیفے کو۔ درود میں پڑھتے وقت اللہ برکت دیتا ہے، توفیق ملے 100 بار پڑھیں 200 بار پڑھیں، جتنا پڑھیں کم ہے۔ آقا فرماتے جو جتنا زیادہ پڑھے گا، کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ لیکن 50 بار تو ضروری ہو، کیونکہ قیامت ہے پریشانی کا نام، لیکن جب حضور کی زیارت اور مصافحہ مل جائے تو پھر قیامت قیامت نہیں ہے، تب تو قیامت نعمت بن جائے گی۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ لب پہ درود پاک کے اشعار آ گئے، ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنا لازم پکڑے، ہر روز پڑھیں، ہر روز۔ کھانا کھانا بھول جاؤ لیکن درود پڑھنا نہ بھولنا، کیونکہ درود من کا نور، طبیعت کی طہارت، دل کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی ہے۔ روحانیت کا غلبہ نفسانیت کو مغلوب کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہے تو درود پاک ہے، جسے سید الوظائف کہا گیا۔ درود کا فیض کامل پیر کی طرح ہے۔ درود پڑھنے والا جھوٹا ہو تو سچا بن جاتا ہے، بے نمازی ہو تو نمازی بن جاتا ہے، برا ہو تو اچھا بن جاتا ہے، بخیل ہو تو سخی بن جاتا ہے، ظالم ہو تو عادل بن جاتا ہے، شرارتی ہو تو وہ شریف انسان بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے درود کا وظیفہ کامل پیر کی طرح ہے۔ کامل پیر اپنے مرید کو سنوار دیتا ہے، ایسے ہی درود کی برکتیں اپنے پڑھنے والے کو سنوار دیتی ہے، اس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، کردار بہتر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پڑھنا لازم پکڑے، لازم پکڑے۔ سخت دن ہے قیامت کا، 50 بار سے شروع پڑھیں، اللہ توفیق دے تو 50,000 تک چلے جائیں۔ اللہ کی توفیق پر ہے، اللہ کی توفیق پر ہے۔ درود پڑھنے سے عشق رسول ملتا ہے، محبت رسول اور دل کے گندگی صاف ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے درود شریف پڑھنے سے گناہ ایسے ہی جھڑنے لگتا ہے جیسے جلتی ہوئی آگ پانی سے بجھنے لگتی ہے۔ یہ جانشین رسول اصدق الصادقین سید المتقین سرکار صدیق اکبر کا قول ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی وقار تو لہٰذا اس محفل کو، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اب میں آگے چلتا ہوں، درود شریف پڑھ لے ایک بار۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم یا مطاہر صلی علی سیدنا مولانا مطاہر القلوب محمد وعطرتہ والشیخ عبد القادر الجیلانی والشیخ خواجہ معین الدین الاجمیری والشیخ الامام احمد رضا خان قادری وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ حضرات گرامی وقار، معزز ملت اسلامیہ، یہ 11ویں شریف کا مقدس مہینہ ہے، سرکار غوث پاک کا مہینہ ہے۔ بڑے پیر کی ذات گرامی اتنی بڑی ہے کہ ساری کائنات مل کر ان کا تذکرہ کرے تو کرتے کرتے تھک جائے۔ غوث پاک کو اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے وہ مرتبہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تو دامن پھیلا کر بھیک لینے کے لیے محفل سجا لی جاتی ہے کہ شاہ جیلاں کا کرم ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، ذہن حاضر رکھیے۔ سرکار غوث اعظم، آپ کی پیدائش ایران کے ایک قصبہ ارض گیلان، قصبہ گیلان میں ہوئی، جس کو ہم لوگ جیلان کہتے ہیں، فارس کے لوگ، ایران کے لوگ گیلان کہتے ہیں۔ اور نجیب الطرفین سید ہیں آپ، امام حسن کے بیٹے ہیں۔ باپ کی طرف سے نسب حسنی ہے، ماں کی طرف سے نسب حسینی ہے۔ سرکار غوث اعظم کا گھرانہ آپ کے دادا جان ارض گیلان پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ آپ کے والد کا نام شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ یہ زمین ایران کی ہے۔ یہ زمین بھی ذرا دیکھیں، یہ کتنی چنی ہوئی زمین ہے۔ یہ ایران جو ملک ہے، ایران، اللہ پاک جب کسی زمین پر بڑی شخصیتوں کو پیدا کرے تو اس زمین کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اس زمین کا مقام مرتبہ ایران ہی کی زمین کا ایک حصہ ہے جسے سمنان کہتے ہیں،
جہاں پر کچھوچھا کے سردار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایران ہی کا ایک حصہ ہے، ایک قصبہ ہے جسے اصفہان کہتے ہیں، جہاں پر ممبئی کے وزیر مالیت بابا بہاؤدین اصفہانی پیدا ہوئے. سبحان اللہ. بامبے ہاسپیٹل کے پاس ممبئی میں ان کی مزار ہے، جن کے بارے میں بزرگوں نے کہا اگر حضور غریب نواز ہندوستان نہ آتے تو ہندوستان کی بادشاہت ان کے حصے میں تھی. حضرات بابا بہاؤدین اصفہانی عظیم بزرگ ہیں. اور ایران ہی کا ایک حصہ ہے جسے سنجر یا سجس کہتے ہیں، جہاں پر بھارت کے شہنشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان جن اللہ. کی شان کا عالم یہ ہے کہ استاذ زمن اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور. واہ. تخت شہ جیلاں غوث پاک کا تخت، ان کے سامنے اگر کرسی پر کوئی بیٹھنے کی صلاحیت رکھے تو وہ ذات غریب نواز کی ہے، ورنہ غوث پاک کے سامنے تو کوئی نظر اٹھانے کی جسارت نہیں کرتا. وقت کا کتب بھی تو وہاں پلکیں جھکاتا ہے. حالانکہ حضور غریب نواز نے بھی اپنے آپ کو پیش فرمایا، لیکن ان کا مقام، ان کا شان اتنی بڑی ہے کہ کہتے ہیں کہ کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلا کے حضور. یا غریب نواز کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا. نائب مصطفیٰ غریب نواز، دلبر مرتضیٰ غریب نواز، کوئی بتلائے کیا زمانے میں ہے کوئی دوسرا غریب نواز. مدینے سے دلکش ہوا آ رہی ہے، درے خواجہ کو خوب مہکا رہی ہے اجمیر میں بھی مدینے کا جلوہ، وہیں سے یہاں روشنی آ رہی ہے، وہیں سے یہاں روشنی آ رہی ہے. بہرحال ایران ہی کا ایک قصبہ ہے جسے جیلان کہتے ہیں، جہاں پر ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئی ہے. غوث پاک کی پیدائش کا جب بڑی شخصیتوں کو بھیجنا ہوتا ہے تو اس کی تیاری پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. ہمارے آپ کے نبی کی آمد سے پہلے مکے میں 5000 برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی. زمزم کا ظہور ہوا، صفا مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانی قرار پائی، مقام ابراہیم مزدلفہ عرفات ظاہر ہوئے، مقام مینا کی وادیاں برکتوں کو سمیٹ کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی. تو میرے دوستو یہ سب کیوں تھا؟ کیونکہ محبوب اسی مکے میں آنے والے تھے تو مکے کو سجایا جا رہا تھا. اسی طرح غوث پاک کو پیدا جیلان میں ہونا ہے، آنا بغداد میں ہے. تو بغداد شریف کو سجایا کیسے گیا؟ بغداد شریف میں رسول پاک کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں نبیوں نے کہا حضور آئیں گے آئیں گے آئیں گے. غوث پاک کے آنے بڑے ولیوں نے کہا، معروف کرخی نے کہا غوث پاک آئیں گے، سری سختی نے کہا غوث پاک آئیں گے، جنید بغدادی نے کہا غوث پاک آئیں گے، ابو بکر شبلی نے کہا غوث پاک آئیں گے، بلفراتوسی نے کہا غوث پاک آئیں گے، علی بن ہنکاری نے کہا غوث پاک آئیں گے، ابراہیم تمیمی نے کہا غوث پاک آئیں گے، ابو سعید مخزومی نے کہا غوث پاک آئیں گے، بشر حافی نے کہا غوث پاک آئیں گے، امام غزالی نے کہا یعنی بغداد کو سجایا جا رہا ہے، یعنی جو پہلے آ رہے ہیں سب غوث پاک کی بشارت عطا کر رہے ہیں. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تھے. سب ادب رکھتے ہیں. زندہ باد. تیاری کیسے شروع ہوئی آپ دیکھیں. ایک بڑی ذات کو بھیجنا ہے. کتنے پاک گھرانے میں آ رہے ہیں غوث پاک. مسٹر بھائی نے کہا اور تمام لوگ رزق حلال پر تقریر کریے گا. رزق حلال تو اسلام کے لیے کے اندر اتنی بڑی چیز ہے. ہم اپنے بزرگوں کو پڑھتے نہیں ہیں، خالی اوپر اوپر سے جانتے ہیں، بس غوث پاک کا لنگر کھا لو بس اتنا جانتے ہیں. کوئی تکلیف آئے تو ان کو مدد کے لیے پکارو، یہ سب تو ہے. اپنے بزرگوں کی داستان پڑھیں اور پھر ان کی زندگی کا گوشہ دیکھیں. کتنا اہتمام فرمایا کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں. تقویٰ کسے کہتے، پرہیزگاری کسے کہتے. بس ایک تاریخ کا گوشہ، بہت مشہور باب ہے وہ، لیکن وہ مشہور ہے لیکن اسے بار بار جب پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تب سینے کے اندر تقویٰ کا نور پیدا ہوگا. توجہ کا طلبگار ہوں. غوث پاک کے والد گرامی شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ جنگل میں عبادت میں ریاضت میں مصروف ہیں اور
مجاہدات کے دوران تزکیہ قلب تصفیہ نفس کے تزکیہ نفس تصفیہ قلب کے درمیان آپ کو بھوک کا احساس ہوا، رزق کی تلاش میں نکلے. رزق حلال کی تلاش بندے مومن پر فرض ہے. رزق اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. ایسا نہیں کہ جہاں پایا جو چاہا کھا لیا، جہاں چاہو ہاتھ مار دو. کھانے پینے کے لیے بھی شریعت نے ایک احکام، کیونکہ جو قوم اپنے بچوں کی پرورش حرام کی غذا سے کرے اس قوم کے سینے سے دین نکل جاتا ہے. اگر چاہتے ہو ہماری نسلوں میں رسول پاک کی محبت کا چراغ روشن رہے، ہمارے گھر میں دنیا سے جانے کے بعد نبی کے دین کا چراغ روشن رہے، جلتا رہے، تو پھر اپنی نسلوں کو حرام کی غذا سے نہیں حلال کی روٹی سے پروان چڑھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتنی لازم چیز ہے. دیکھیں تو لبے دریا، جب دریا کے کنارے چلے تو آپ کو ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا اور بھوک کا احساس تھا، شدت کا غلبہ تھا. سیب اٹھایا، کھا لیا. کھانے کے بعد ایک احساس جاگا. آج تو ہمارا احساس بھی مر گیا ہے نا. ہم جھوٹ بول جائیں کہ غیبت کر جائیں کہ قتل کر جائیں کہ مرڈر کر جائیں، کسی کی کو ذلیل کر دیں، کسی کو رسوا کر دیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہم نے کہا کیا ہے. اگر احساس ہو جائے تو بندہ رجوع کر لے. کس کا مارا، کس کا کھایا، کس کا گھر پوٹا، بھائی کی زمین ہے، جائیداد ہے یا پڑوسی کی ہے، رشتہ دار کا، کس کا کھیت، کس کا کھلیان، کس کی فیکٹری. لوگ تو موقع کی تلاش میں. میرے دوستو، بندہ مومن کے اندر احساس ہوتا ہے. احساس کو نہ مرنے دینا. مولا علی سرکار شیر خدا کے محبت کے دعوے دار اس دنیا میں بہت ہیں، لیکن یہ تو قیامت میں راز کھلے گا سچا محب کون ہے اور بناوٹی محب کون تھا. کیا کہنا. حضرات گرامی وقار، مولائے کائنات کہتے ہیں گنہگار جہنم میں نہیں جائے گا. پوچھا گیا حضور گنہگار نہیں جائے گا؟ کہا ہاں گنہگار بخش دیا جائے گا، وہ غفار ہے. کہا پھر کون جائے گا؟ کہا گناہ پر ڈھٹائی کرنے والا. مطلب چوری بھی کرے پھر کہے اچھا کیا ہوں، لوگوں کو گالی بھی دے پھر کہتے ہیں ہم ہیں اس کے سامنے ہم جھکیں گے. جھوٹ بھی بولے پھر بھی اب پورے معاشرے میں سب سے بڑا سچا بنا پھرتا پھر. حرام کھائے، حرام کا لوٹ مار کر لائے اور اس پر حلال کا لیبل لگائے اور خود کو کہے ہم ہی پرہیزگار. یہ سب ڈھٹائی ہے. گنہگار جو ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، ارے غلطی ہو گئی. احساس، اور احساس ندامت اسی کا نام توبہ ہے. مفتی صاحب پوچھ لیں، مطلب غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اب بندہ شرمندہ ہو گیا، اسی کو تو توبہ کہتے ہیں. اور کیا توبہ ہے؟ یہ لفظی توبہ استغفر اللہ، یہ صرف لفظی ہے زبان کی، یعنی دل کے اندر احساس جاگے، شرمندگی پیدا ہو، خدا کی بارگاہ میں بندہ خوفزدہ اور ڈر جائے، میرے مالک یہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. یہی احساس ندامت ہے. احساس ندامت. تو اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان کی آیت دیکھیں 19ویں پارے کی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بندے کی بشریت کی کالی کوٹری میں خطا ہوئی، غلطی سرزد ہو گئی، غلطی ہو گئی. اب غلطی جب ہو ہی گئی تو بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کیا، مطلب ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، جب بندہ اللہ کی طرف توجہ، ادھر چاہتا ہوں، ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یار اتنی جلدی ادھر چلے گئے، قیمتی بات نکل جائے گی. گاڑی کھڑی کوئی ضرورت ہے، وہ اپنا کھڑی اپنا کام کرے، آپ نہ کرو کام کرو آپ. حضرات گرامی وقار، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، میں ترجمہ بار بار تھوڑی ادھر آؤں گا. بات سنو، اسے یاد رکھا کرو ذہن میں. اخبار پڑھ پڑھ کے پوری دنیا والوں کو بتاتے ہو یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے. اپنے عالم کی تقریر دل سے کیوں سن کے یاد نہیں کرتے؟ لوگوں کو بتاؤ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں سن کر چلے آتے ہیں ہم. اپنے قرآن، اپنی حدیث، اپنے اسلام، اپنے مذہب، اپنے نبی، اپنے اولیاء کی باتیں بتاؤ لوگوں. مطلب جانتے ہی نہیں تو ہم بتائیں گے کیا؟ نہ پڑھنے کا ٹائم ہے نہ سننے کا ٹائم ہے. جلسے میں بھی بیٹھے تو مطلب کہ دل دماغ حاضر نہیں ہے. یہ ایک کلاس ہے آپ کا، ایک کلاس، ایک اسپیچ ہے، اسے دل سے سنے محبت سے. میرا کوئی وہ معمول نہیں کہ میں آپ کو ہنساؤں، کھلاؤں، کھیل کود کروں چلے جاؤں. نہ اپنا یہ مزاج ہے، نہ میں اس کا قائل ہوں، نہ میں ان چیزوں سے مجھے لگاؤ ہے. بالکل گھنٹہ 25 منٹ 50 منٹ جو باتیں ہو اللہ رسول کی ہو، اللہ اس کی برکت سے آپ کو عاشق رسول بنا دے اور آپ کے نالین کا صدقہ مجھے دے دے، بس اور کیا چاہیے. حضرات گرامی وقار، توجہ چاہتا ہوں. کہا بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے
تو اللہ فرماتا میرے بندے تو غلطی تو کیا، اگر تو میری بارگاہ میں آ ہی گیا تو جا، میں نے تجھے بخش دیا۔ سبحان اور صرف بخش نہیں دیا، ایسا انعام کون دے گا؟ کہا صرف معاف نہیں کیا، جو تیری غلطی تھی، جو تیرا گناہ تھا، اسے میں نے نیکی بنا دیا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سیئات یعنی گناہ کو حسنات میں بدل دیا، نیکیوں میں بدل دیا، برائی کو اچھائی میں، عذاب کو ثواب میں، گناہ کو نیکی میں بدل دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ کر سکتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ماشاء اللہ کانا، اللہ اپنی قدرت کا قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے۔ یہ اللہ گناہ ایک گندی چیز ہے، ناپاک شے، جھوٹ کی بدی، چوری، بدکاری، بد تہذیبی، بد اخلاقی، حرام، رشوت، سود، بیعت، شراب، زنا، یہ سب ایک ناپاک گندی چیز ہے۔ اور نیکی ایک بہت اچھی چیز ہے، نور ہے نیکی، نیکی نور ہے۔ تو ایک گندی چیز نور کیسے بنے گی؟ گندی چیز نور کیسے بنے گی؟ تو جواب ملا کہ یہ بات تو ہم نے مشاہدے میں رکھ دیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور خلافت کہ شرابی شراب کی بوتل لے کے جا رہا ہے، اور جب دیکھا عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں تو کہتا یا اللہ عمر کے قہر سے بچا لے، اب میں شراب نہیں پیوں گا، توبہ کرتا ہوں، مجھے بچا لے آج عمر سے، ورنہ کوڑے ماریں گے عمر فاروق اعظم مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ تو اتنے میں عمر فاروق اعظم قریب آ گئے، کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا حضرت میرے ہاتھ میں سرکہ ہے، حالانکہ وہ شراب تھی۔ کہا سرکہ ہے، تو ہاتھ میں لے کر دیکھا عمر فاروق اعظم نے، بوتل کھولا دیکھا تو حقیقت میں وہ سرکہ تھا۔ شراب ایک ناپاک چیز ہے، پیشاب کے قطرے سے زیادہ بدتر ہے۔ اللہ قوم مسلم کے نوجوانوں کو بچائے۔ آج کل شراب ایک فیشن بن گئی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب غوث پاک کے ماننے والے، آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والے شراب کے اڈوں کی زینت بنتے ہیں۔ اپنے بچوں کی، نوجوان نسلوں کی خبرگیری کیا کریں، صبح و شام ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو دیکھا کریں، ان کی صحبت کس کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ کسی شرابی کے ساتھ، بد اخلاق، بد تہذیب کے ساتھ اگر اٹھتے بیٹھتے، صحبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے بروں کی صحبت پر فوراً بچوں پر قدغن لگائیں، ورنہ حالات بڑے خراب ہیں۔ یہودیت، نصرانیت نے ایسا جال بچھایا ہے کہ مسلمانوں کے سینے سے ایمان نکالنے کے لیے انہوں نے ساری سازشیں تیار کر رکھا ہے، شراب کے ذریعے، زنا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فلم کے ذریعے، بے حیائی کے ذریعے، بے غیرتی کے ذریعے، بے پردگی کے ذریعے، کہ صرف انسان کے چہرے پر داڑھی رہے گی، سر پہ ٹوپی رہے گی، صرف نام کا، اندر سے پورا کھوکھلا ہو جائے گا، نہ اللہ کا ڈر ہوگا، نہ رسول پاک کی محبت ہوگی۔ حضرت ایسا دین، ایسا ایمان کام نہیں دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو اس پر غور و فکر کرنا ہے، ہم کو اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے کہا میرے بندے یہ بتا، جب اس نے میری طرف آیا، شراب ایک ناپاک شے ہے اور سرکہ ایک پاک نعمت ہے، سرکہ ایک برکت والی نعمت ہے، جس گھر میں ہو اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی زاد بہن ام ہانی کے گھر جب تشریف فرما ہوئی تو کہا مجھے کچھ بھوک کا احساس ہے، کچھ کھانا ہے؟ تو کہا حضور روٹی ہے۔ کہا اور کچھ ہے؟ تو کہا نہیں کچھ نہیں۔ کہا دیکھو سرکہ ہوگا۔ کہا ہاں یا رسول اللہ سرکہ موجود ہے۔ تو سرکار نے اس وقت سرکے سے روٹی تناول فرمایا تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت تک جس گھر میں سرکہ ہوگا وہاں برکت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھایا کریں، محبت سے رکھا کریں برکت کے لیے۔ آج تو برکت والی چیزوں کو ہم گھروں سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ جس گھر میں کھجور ہو وہاں برکت ہوتی ہے، جس گھر میں کھجور ہو اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں ہوں گے کبھی۔ برکت والی چیزوں کو دور نہ کریں گھروں میں۔ جس گھر میں مٹی کے برتن ہو فرشتے نازل ہوتے اس گھر میں۔ آج ہم ساری برکت والی چیزوں کو، خود دنیا کے فیشن میں ہم خود چور ہو گئے۔ آج تو پتہ نہیں کون کون سے کھانے کی ڈش نکلی ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، یاد نہیں رہتا۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے برکت والے کھانے کھایا کریں، اس سے روح کو بھی پاکیزگی ملتی، من کو بھی نور ملتا ہے۔ باقی ہر حلال چیزیں کھائے پیے، لیکن جو چیزیں میرے آقا کو محبوب و مرغوب تھی، حضور کی محبت میں آپ بھی ہم بھی اسے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی جو چیزیں حلال ہے، اللہ نے جو حلال کیا حلال ہے، اسے کھائے پیے، لیکن حضور کی پسندیدہ کو اپنی دنیا کی پہلی پسند بنا، اپنی پہلی پسند بنا۔ تو سرکہ ایک پاک نعمت ہے، شراب ایک ناپاک نعمت ہے۔ آج شراب سرکہ بن گیا، شراب کی بوتل شرکے میں تبدیل ہو گئی۔ اے اللہ تو نیکی کو، گناہ کو، عذاب کو، گناہ کو،
گندی شے کو پاکیزگی میں تبدیل کیسے کرتا ہے؟ کہا جیسے عمر فاروق اعظم کے دور میں نے شراب کو سرکہ بنایا ہے، ایسے تم توبہ کرو، تمہارے عذاب کو میں ثواب بنا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد حضرات، لیکن وہ تو کوئی اللہ کی طرف آنے والا، کوئی سچی توبہ کرنے والا ہو۔ تو میرے دوستو، اس کے لیے احساس چاہیے، احساس۔ غلطیاں اگر ہو ہی گئی ہے تو اڑے نہ رہیں، یہ جہنم میں جو اڑ جاتا وہ جاتا، جھک جائے۔ یہی مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں، گنہگار نہیں جائے گا جہنم میں، ڈھٹائی کرنے والا، اڑ جانے والا، جھک جائیں، توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک موت نہ آ جائے تب تک، یا جب تک آسمان کا آفتاب پورب کے بجائے پچھم سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اب موت کب آئے گی؟ موت کے لیے کوئی گارنٹی نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ پتہ کیا چلا، موت 1 گھنٹے میں بھی آ سکتی ہے، 1 منٹ میں بھی آ سکتی ہے۔ موت کی جب وقت نہیں معلوم ہے تو توبہ کرنے کے لیے تاخیر نہ کریں، سب سے پہلی فرصت میں سانس کی ہوا اندر جا کر باہر بعد میں آئے، دل توبہ استغفار کی طرف پہلے مائل ہو جائے، کیونکہ نہ جانے کون سی دل کی دھڑکن زندگی کی آخری دھڑک بن جائے۔ اس لیے جو گناہ ہو گئے، اللہ سے ہمیشہ غوث پاک سرکار کی تعلیم دیکھیں۔ بڑے پیر فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے دعا کرو تو یہ کہو، یا اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اور آئندہ ہمیں گناہ سے بچنے کی ہماری حفاظت فرما، ہم کو اپنی پناہ ملے، نفس اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ احساس مومن کے قلب میں احساس ہوتا ہے، احساس چاہیے۔ غوث پاک کے والد نے جب سیب کھایا تو احساس جاگا۔ حالانکہ اس سیب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو وہاں پر بہتا سیب کھایا تھا اس وقت وہ سیب کیا تھا؟ اس کا غوث پاک کے والد گرامی شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے لیے کھانا کیا تھا؟ شرعی نقطہ نظر سے جب دیکھیں گے ہم، فقہی نگاہ سے، مطلب شریعت کے قانون، فقہا کے استدلال، علماء کے مطلب اسلامی قوانین کے اعتبار سے، یہ مفتی صاحب کی بلا، مفتی جنید صاحب، یہ مفتی، یہ سب مفتیان اکرام اس معاملے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان کو روز یہ سب مسئلے آتے رہتے ہیں۔ گری پڑی چیز، اس کو اسلام میں شریعت میں لقطہ کہتے ہیں، لقطہ۔ مال لقطہ کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے کوئی چیز پایا، کسی کا 10 روپیہ گرا ہے، ہم نے پایا۔ اکثر عورتوں کے ساتھ ایسے حادثات ہوتے ہیں، کان کی بالی کسی کی گر گئی، کسی کے ناک کی کیل گر گئی، کسی کے ہار ٹوٹ کے گر گئے، مطلب یہ نازک جگہ پر ہوتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بعد میں جب ہاتھ لگاتی ہے دیکھتی ہے یہ کیا ہوا، تو پتہ کیا چلا فلاں جگہ گئی تھی، محلے میں کہیں دعوت میں گئی تھی، کہیں شادی میں گئی تھی، گر گیا۔ تو بہت نیک لوگوں کے ہاتھ اگر وہ چیز لگے تو پھر مل جاتی ہے، ورنہ پھر کہاں۔ بڑا ایمان کامل ہو، اللہ قوم مسلم کو بچائے اس سے۔ مال لقطہ جو گری پڑی چیز ہے، وہ چاہے 10 روپیہ ہو یا 10,000 ہو یا 10 لاکھ ہو یا 10 پیسہ ہو، اسلام میں اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے آپ پتہ لگائیں، کوشش کریں یہ مال کس کا ہے، جس کو ملا اس پر یہ فرض ہے، لازم ہے، پتہ لگائے کس کا ہے، کہ جہاں ہو جس کا ہو اس کے گھر پہنچائے، ہو اس کو ہاتھ میں دے۔ پتہ لگانے پر بھی پتہ نہیں چلتا تو اعلان کرے پورے محلے علاقے میں کہ میرے پاس فلاں فلاں چیز ہے، جس کی ہو آ کر لے جائے، اس کی شناخت، اس کی نشانی بتائے، آ کر لے جائے۔ اعلان کرنے کے بعد بھی کوئی نہیں آتا، تب بھی وہ مال آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ مال غریب کو دیا جائے گا، یعنی اس کا مستحق وہی ہے کہ زکوٰۃ فطرے کے جو لوگ مستحق ہیں وہ ان کو دیا جائے گا، آپ کسی قیمت پر استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہتا ہوا سیب، یہ بہتا ہوا سیب جو ہے، اس میں بڑی نصیحت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آپ تو قصبے میں ہیں، اب یہاں کیا کنڈیشن میں نہیں جانتا، میں تو ایک گاؤں میں رہتا ہوں، خاص کر اب تو پھر ٹھیک ٹھاک ہو گیا معاملہ۔ دیہات میں کچھ نوجوان بچے جو ہے آم کے باغ میں جب پھل آتے تو کسی کے باغ میں گئے ٹوٹ پڑے، کہیں پتھر مارا، کہیں یہ مارا، کہیں وہ مارا، کسی کے کھیت میں گئے، جو گیہوں کے سیزن میں جو چھیمی آتی نا، مٹر کی چھیمی، تو وہاں سے اکھاڑا کھا لیا، خربوجہ ہرمنزی بویا جائے تو وہاں کے گیا توڑ لیا۔ سخت ناجائز و حرام ہے، اس کو حلال نہیں، اپنے بچوں کو سختی سے منع کرے، مطلب مالک کی اجازت کے بغیر۔ آپ دیکھیں ایک سیب ہی کا تو معاملہ تھا، ایک بہتا ہوا سیب آیا تھا، اور نہ وہاں کوئی باغ ہے، نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی آدمزاد ہے، بھوک کا احساس تھا، اٹھایا کھا لیا، احساس جاگا، تو اب غور و فکر کرنا شروع کیا اس پر۔ حالانکہ وہ مال لقطہ تھا، اور وہاں پر اگر وہ کھا لیے تو ان کے لیے کھانا جائز تھا، اس لیے جائز تھا کہ شریعت نے جو یہ آپشن رکھا ہے گری پڑی چیزوں کے لیے، اس کو اعلان کرو، تو شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اگر اعلان کرتے تو کہاں کرتے؟ وہاں تھا کون جنگل؟ اعلان کرتے
تو کہاں کرتے, اور کس کا ہے پتہ لگاتے تو کہاں لگاتے. وہاں تو دور دراز تک کوئی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے, نہ کوئی آدمی نہ کوئی آدمزاد. اور تیسرا آپشن تھا غریب کو دو, تو وہ تو مسافر تھے, جنگل میں تھے, ان کے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی تھی ہی نہیں, تو گویا غریب کو دینا تھا تو وہ خود اس کے حقدار تھے, تو ان کے لیے کھانا حلال ہو چکا تھا, ان کے لیے کھانا حلال ہو چکا تھا. لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اس پر جد و جہد کیا. اس کو یہ جو قانون ہے یہ شریعت ہے, لیکن انہوں نے جو سفر کیا, سیب کے باغ کا پتہ لگایا, یہ ان کا تقویٰ تھا. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اعلیٰ پیمانے کا متقی پرہیزگار ہوتا ہے. اس دور میں بڑا دھوکہ ہو رہا ہے, میں آپ کو الٹ کر دیتا ہوں. ہر کسی ایرے گہرے نتھو خیروں کو ولی نہ مان لیا. یہ ولایت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, یہ اللہ کی دوستی ہے. بڑے بڑے عالم گزر جائیں, بڑے بڑے لوگ ہزاروں برس سجدے میں عبادت میں گزار دیں, وہ چاہے تو اپنے کرم سے نواز دے, اور جسے اپنا بناتا ہے اسے اتنا ستھرا کر دیتا ہے, اتنا پاک کر دیتا ہے کہ وہ ایک لقمہ حلال کا کھانا تو دور کی بات, اگر دور سے اسے شک ہو جائے کہ یہاں پر حرام کی آمیزش ہے تو وہاں جانا دور کی بات, وہاں سے راستہ منقطع کر کے سفر کر جاؤ. صوفیہ کہتے ہیں کہ اہل طریقت میں, مطلب شریعت کے بعد اہل طریقت میں جو بزرگوں کا معیار ہے وہ یہ رہا ہے, اگر غلطی سے ایک لقمہ حرام کا ان کے پیٹ میں چلا گیا تو اس کے عوض میں 700 غریبوں کا کفارے کے عوض میں کھلانا پڑتا ہے. یہ بزرگوں کا اعلیٰ پیمانے کا تقویٰ ہے. میرے دوستوں, آپ اندازہ کریں تو جو شخص صرف غریبوں کا مال لوٹ رہا ہو, غریب مریدوں کے لوٹ کھرپوٹ مچایا ہو, مالداروں کو ترجیح دے رہا ہو, ولی بن سکتا ہے. ولی جو ہوتا الذین آمنوا وکانوا یتقون, قرآن سے بڑا کوئی معیار دے سکتا ہے ولایت کا, بزرگی کا, رب کی قربت کا؟ یہ اللہ کی کتاب ہے, خود اللہ کر. ولی کون ہے تیرے ولی کون ہے؟ کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون. بہت اعلیٰ پیمانے کے مومن ہوتے ہیں وہ, ان کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے اور ان کا تقویٰ اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بھی گناہ کا خیال نہیں گزرتا. اس پیمانے کے لوگ کو اللہ اپنے دوستی سے نوازتا ہے. میرے دوستو, اس لیے جسے دیکھا کرو پرہیزگار. پرہیزگاری کا مطلب اس کا رحم, اس کی بات سچی ہوگی, نگاہ پاکیزہ, دل پاکیزہ, بغض حسد اناد تکبر سے پاک ہوگا اس کا سینہ, علم اور تقویٰ کے نور سے اس کا وجود سجا ہوگا. وہ لوگوں پر رحم کرے گا, کرم کرے گا, لوگوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے گا. یعنی وہ خدا کا ہو گیا تو خدا سب کو پالتا ہے, وہ سب پر نظر کرے گا, کیونکہ وہ خدا کا ہو گیا نا. آج ہم لوگوں نے کہیں بڑے بال والے کو ولی بنا لیا, کہیں ہرے پیلے کپڑے والے کو ولی بنا لیا. یہ بال اور کپڑے میں ولایت نہیں ہے, یہ دل خدا سے جڑ جائے یہ ولایت. اوپر کا چولا مت دیکھو, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اوپر کا چولا مت دیکھو, یہ دل خدا سے جڑ جائے, یہ دل. حضرات گرامی وقار, یہی بات جب اعلیٰ حضرت کے قلم سے نکلے تو جو جاہل صوفی ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, تو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو الگ نام دے دیا. یہ رضا خانی ہے, اہل سنت نہیں ہے. میرے دوستو, اس لیے ان جاہلوں سے بچو. اعلیٰ حضرت نے حق بتایا, سچ بتایا, احسان ہے ان کا ہم پر, آپ پر. قیامت کے دن رسول پاک کو کیا جواب دو گے؟ غوث پاک کہ جس میرے عاشق نے اپنی پوری زندگی میرے دین کی حمایت کے لیے داؤں پر لگا دیا, تم ان سے بغض رکھتے تھے. یہ جب لوگ پڑھتے, کسی پڑھی لکھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ ذہن چاہیے, اعلیٰ پیمانے کا عشق رسول چاہیے, اعلیٰ پیمانے کی صحبت چاہیے. بڑی ذات ہے, عرب و عجم نے ان کو مانا. جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن, وہ امام عاشقہ احمد رضا خاں قادری, جو ساری زندگی عشق رسول پر پہرا دیا, عظمت رسول پر, ناموس رسالت پر, اور حضور غوث آدم کی غلامی میں اپنا پورا وقت گزار دیا. یہاں تک کہا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. حضرات گرامی وقار, تو بہرحال تو یہ ولی ہوتے ہیں, اعلیٰ پیمانے کا تقویٰ ہوتا ہے. تو یہ ان کا تقویٰ تھا جو سفر فرمایا, تقویٰ تھا. غوث پاک کے والد گرامی تقویٰ تھا, سفر کیا. شریعت کہہ رہی تھی جائے, لیکن سفر کیا تو چلتے 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 چلتے
دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے اور اس کی ڈالیوں میں پھل لگے ہوئے ہیں اور درخت ڈالیاں جو ہے دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں. تو دل میں خیال آیا, یقین ہوا کہ ہو سکتا ہے اسی ڈالی سے سیب ٹوٹا ہو, پانی میں گرا ہو اور بہتے چلا گیا ہو. باغ کے اندر داخل ہو گئے. اب گئے تو دیکھا ایک نورانی شکل کے بڑے حسین چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے. ذرا دیکھیں اللہ جوڑتا کیسے ہے, اللہ جوڑتا کیسے ہے. یہ جو آئے ہیں یہ امام حسن کے بیٹے ہیں. وہ جو بزرگ بیٹھے تھے وہ حسینی سید تھے, یعنی حسنی سادات حسینی سادات کی ملاقات ہے. یوں کہہ لو مظہر امام حسن کی مظہر امام حسین سے ملاقات ہے. ماشاءاللہ. دو نور مل رہے. کون سے نور؟ ایک سینہ تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جامے میں ہے نیما نور کا. جب ملاقات ہوئی سلام عرض کیا, جواب ملا تو کہا کون؟ کہا حضور میں ایران کے قصبے جیلان کا باشندہ ہوں, میرا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے. میں نے غلطی سے آپ کے باغ کا ایک پھل کھا لیا ہے, ایک سیب کھا لیا ہے. پوری بات بتایا. کہا حضور آپ چاہیں تو اس کی قیمت لے لیں, چاہیں تو اس کے عوض میں مجھ سے کچھ معاوضہ یا کوئی خدمت لے لیں, یا مجھے چاہیں تو معاف کر دیں. اتنی بات کیا تو وہ بزرگ بیٹھے تھے, اپنی نگاہ اٹھایا. بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, آنے والے وقت میں غوث پاک کے نانا بننے والے. اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن بہت دور تک دیکھتا ہے, لیکن وہ مومن مراد یہاں اولیاء ہیں. وہ مومن جن کا قلب مومن ہو جائے. تو پھر قلب جب روشن ہوتا ہے تو صرف چہرہ نہیں, قلب جب روشن ہوتا ہے تو لوگوں کے قلب کو دیکھنے لگتا ہے. قلب کو لوگ آج تک اسی میں پریشان ہیں کہ حضور کہاں تک دیکھتے تھے. غوث پاک کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جماع کخردلتن علی حکم اتصالی. پوری کائنات ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں میرے سامنے ہوش کے ٹھیک کی گولی کھا کر آیا کرو. جانتے ہو میرے سامنے تم سب کانچ کی بوتل کی طرح ہو, جس کا اندر کا بھی حصہ نظر آتا ہے باہر کا بھی. شریعت اگر لگام نہ لگاتی میری زبان پر تو تمہارے دل کے اندر کیا کیا چل رہا ہے اور تم کرنے والے کیا ہو میں سب کھڑے کھڑے یہیں پر بیان کر دیتا. اتنا کہتے تو لوگ چیخ مارتے, لوگوں کی روحیں پرواز کرتی. اور آج لوگ غوث پاک کے نانا کے علم کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں. بے حیا ہے وہ قوم, بے ادب ہے وہ قوم جو نبی کے علم پر تبصرہ کرے. ارے ظالموں, رب کے محبوب کے نالین کی عظمتوں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. تم حضور کے علم کا اندازہ کر رہے ہو. حضور کے بارے میں بس یہی بات کہو کہ یا رسول اللہ سرے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی وقار, تو یہ سرکار غوث پاک بڑے پیر دستگیر کے والد گرامی جب یہ بات کہا تو نگاہ اٹھایا. کیوں نگاہ اس لیے اٹھایا تھا کہ کہا کہ آخر یہ جوان ہے کون, یہ مرد. کہتے میں تہجد کے وقت جب عبادت میں ہوتا ہوں, تہجد کے گھڑیوں میں جب میں سجدے میں ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے پتھر مار رہا ہے, سیب توڑ رہا ہے, کوئی چڑھ کے پیڑ پر توڑ رہا ہے. جھولے بھر بھر کے, بوری بھر بھر کے لوگ لے جاتے ہیں چوری کر کے. اور لوگ کہتے ہیں کیا بابا دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ میں سب دیکھتا رہتا ہوں. یہ چوری کرتے ہیں, میں سجدے میں رات کی تنہائی میں رو رو کر کہتا ہوں یا اللہ انہیں معاف کر دے, یا اللہ انہیں چوری سے نجات دے دے, یا اللہ انہیں بخش دے. کاش یہ میرے پاس آئیں, مجھ سے مانگیں, مجھ سے اجازت دے تو میں انہیں کھانے کی اجازت دے دوں. لیکن یہ چوری کرتے ہیں, یا اللہ چوری عذاب ہے, اللہ انہیں معاف کر دے. یعنی بندہ چوری کرتا, اللہ کے ولی مغفرت کی دعا کرتا. اللہ والوں کی یہی شان ہے, اللہ والوں کی یہی شان ہے. تو آج ایک سیب کھا کر غلطی سے ایک جوان آیا ہے تو نگاہ اٹھایا, کہا آخر یہ ہے کون ذرا دیکھیں. لوگ چوری کر کر کے لے جاتے, یہ ایک کھایا تو آیا ہے. جب چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے, دور تک دیکھ لیا ہے کون. سارے معاملات سامنے آئے تو کہا بیٹا شہزادے اگر سیب کھا ہی لیے ہو غلطی سے تو قیمت تو بڑی مہنگی پڑے گی. حالانکہ وصول یہ نہیں تھا, وصول یہ تھا کہ بھائی جو لوگ چوری کر کے لے جا رہے ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کرتے کہتے, تو جو کھا کر آ گیا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو 2-4-10 کلو سیب اور دینا تھا اور کہنا تھا ارے جاؤ یہ کوئی بات ہوئی, ارے باغ ہے, باغ کا سیب کھایا اور کھاؤ اور لے جاؤ. خوش ہونا تھا, دعائیں دینا تھا, معاف کر دینا تھا اور کہہ دینا تھا اجازت ہے جاؤ. بھائی طریقہ تو یہی نا,
بھائی اگر ہم اور آپ جیسے کمزور طبقے کے بد تہذیب لوگ ہوں، ہمارے گھر کے پاس کوئی پیڑ ہو، کوئی ایک پھل کھا لے، پھر کہے آپ غلطی سے کھا لیا، پھر آئے گا وہ تو آپ سے کہے گا کہ بھائی ایک سیب کھایا مجھے معاف کر دو، تو آپ تو یہی کہو گے ارے یار کوئی بات ہوئی، اور 2-4 بچوں کے لیے لیتے جاؤ. بھائی یہی جواب ہوگا نا، یہی انسانی تقاضا، اخلاقی تقاضا ہی کہتا. لیکن وہاں پر چوروں کو ڈکیتوں کو کچھ نہیں بولتے. ایک اللہ والا آیا ہے تو اس پر سخت ہو گئے. معاملہ کیا ہے؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سخت اس لیے ہو گئے کہ دیکھیں اب آزمانا ہے، کہ دیکھیں بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور دین کی راہوں میں جب بندہ آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تب اسے بڑے مرتبے ملتے ہیں. فوراً کہا کہ قیمت مہنگی پڑے گی. کہا حضرت قیمت کیا لیں گے؟ کہا ایسا ہے 12 سال تک میرے اس باغ کی خدمت کرنا پڑے گا. 12 سال تک. کہا حضور ایک سیب کا معاملہ ہے، آپ 12 سال کی بات کرتے ہیں، ایک ہی سیب تو ہے. تو کہا مسئلہ سیب کا نہیں ہے، آپ معافی کیوں چاہتے ہیں؟ کہا تاکہ قیامت میں رسوائی نہ ہو، قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو، اللہ کی عدالت میں رسوا نہ ہوں، ورنہ قیامت کے دن یہ سیب کہیں مجھے پھنسا نہ دے. تو کہا بس مسئلہ یہی ہے، قیامت سنوارنے آئے ہو تو قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہے، تو ایک سیب کی قیمت نہیں ہے، یہاں قیامت کا 50,000 برس دیکھا جائے گا. 50,000 برس کے مقابلے میں 12 سال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً قیامت کے دن میں کامیابی کے لیے سمجھوتا کر لیا. یہ فکر ہمارے آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے. وہ قیامت ہمارے آپ کے لیے ہے، وہ قیامت کا دن سختیوں کا دن، پریشانیوں کا دن ہے. اس لیے اللہ کی عدالت میں حساب بھی ہوگا، کتاب بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. اس لیے ہمیں کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت میں یہ خیال رکھنا ہے ہم جو بول رہے ہیں ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہے. بروز قیامت ایک ایک لفظ کو ہمارے اللہ رب العزت کی عدالت میں پیش ہو. اس لیے میرے دوستو ہمیں اس کے لیے قیامت کی تیاری میں مصروف ہونا چاہیے. تو 12 سال وہ خدمت کرتے رہے. 12 سال جب پورا ہونے کو آیا تو ایک دن شیخ سومئی رحمت اللہ علیہ جو باغ کے مالک تھے، انہوں نے دیکھا، کہا ارے تم اتنے کمزور کیسے ہو گئے، اتنی نقاہت کیسے آ گئی، کچھ کھایا پیا نہیں؟ کہا میں کھاؤں کیا، میرا ہے کیا یہاں پر؟ تو کہا ارے پورے باغ پھل سے لدا ہوا ہے، چاہے جو پھل کھاتے، سیب کھاتے. تو کہا حضرت آپ بھی ایک سیب کھایا ہوں تو اتنی بڑی سزا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں پھر کھاؤں، اجازت کہاں دیا آپ نے کھانے کی؟ بات یہی وہ صابر پاک کا واقعہ ہے نا، بابا فرید کا لنگر 12 سال لٹاتے رہے، کھائے نہیں. تو اصل میں صابر پاک کے دربار میں جو یہ فیض آیا ہے یہ وہیں سے آیا ہے، یہ وہیں ایران سے آیا ہے. کیونکہ حضور صابر پاک کے یہ پردادا جو 12 سال باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں، غوث پاک کے والد صابر پاک غوث پاک کے پوتے ہیں. صابر پاک غوث پاک کے پوتے ہیں. نسباً وہ قادری ہیں، طریقتاً وہ چشتی ہے. نسب قادری ہے، وہ طریقہ چشتی ہے. حضرات گرامی وقار، تو صابر پاک یہ فیض کہاں سے لیے؟ تو صابر پاک خود کہتے ہیں یہ تو ہمارے باپ داداؤں کی پرمپرا رہی کہ خدمت کرتے رہو بلا اجازت کچھ نہ کھانا. یہ فیض وہیں سے آیا ہے، یہ فیض وہیں سے آیا ہے. تب وہ مسکرائے. پھر 12 سال ہو گئے. پھر کہا حضور اب تو اجازت دے دیں، اب میں چلوں، معافی مل جائے مجھے. کہا نہیں اے نوجوان، میری ایک شرط اور ہے. کہا وہ شرط کیا ہے حضور، اب کیا ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، تم کو اس سے شادی کرنا ہوگا، جو آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھ پیر سے معذور ہے. کہا حضور آپ بھی اب معاف کر دیں، 12 سال باغ کی خدمت کروائے، اب ساری زندگی آپ کی بیٹی کی میں خدمت کروں؟ بھائی ایسی عورت سے نکاح کرنے کا کیا مطلب نکلا، معذور عورت. تو انہوں نے کہا اے نوجوان، قیامت کا دن 50,000 برس کا ہے، اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اگر یہ زندگی قربان کر دو تو پھر کیا نقصان ہے؟ بھائی دنیا میں 25-50 سال زیادہ سے زیادہ رہو گے. یہ فکر سب ہم سب کے لیے ہے. ہم لوگ یہ 25-50 سال والی زندگی سنوارنے کے لیے بھولیں قیامت کو. جو قوم فکر آخرت سے معذور ہو جائے اس قوم کے سینے سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے. اس لیے آخرت کی فکر تو غوث پاک کو رلاتی تھی. خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے روتے تھے، مطاف کے ریت کے ٹیلے پر پورے حرم کے لوگ رونے لگتے تھے. غوث پاک کہتے تھے یا اللہ میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو
تو قیامت کے دن تو مجھے اندھا اٹھانا، اپنی مخلوق کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ چہرے پر نقاب ہوتا، لوگ دیکھتے کہتے ہوں گے کوئی، لیکن اس قدر رونے میں اضطرابی کیفیت ہوتی کہ لوگ دیکھتے دیکھتے خود رونے لگتے۔ لیکن جب غوث پاک سجدے سے اٹھ کر چہرے سے نقاب اٹھاتے تو لوگوں کے ہوش اڑ جاتے۔ لوگ کہتے ہیں میرے اللہ ہمیں معاف کر دے، جب ولیوں کا سردار تیری بارگاہ میں اس انداز سے پیش ہوتا ہے تو پھر ہماری تو اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آج ہم کتنے بے فکر ہو گئے قیامت کے دن سے، آج ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے اندھیرا گھر اکیلی جان، دل گھٹتا دم اکتا تا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے۔ تو میرے دوستو، تو فکر آخرت میں نکاح کی منظوری دے دیا انہوں نے، نکاح کر دیا اور پھر حکم دیا اپنی بیوی سے جا کر کے ملاقات کرو۔ جیسے بیوی کے حجرے میں داخل ہوئے الٹے قدم واپس پلٹ پڑے۔ آج کل شادیاں بہت ہو رہی ہیں، تھوڑا تبصرہ چاہتا ہوں میں اس پر کرنا۔ شادیاں آج کل بہت ہو رہی نا، اللہ تعالیٰ یہ جو نکاح ہوا ہے نا، اس کی برکتیں اللہ ہر مسلمان کی بچیوں کو، بچوں کو جو شادیاں ہو رہی ہیں، اللہ اس کی برکت عطا کر دے۔ یہ برکت والی شادی کہ جس نکاح کے بعد غوث پاک آنے والے ولیوں کے سردار۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے لیے انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن آج اگر ایک نیک سیرت عورت ہو، نیک سیرت خاتون ہو، نیک سیرت بچی ہو، علم کے اس معاملے میں، تقوی کے معاملے میں، اسے ہم لوگ قبول نہیں کرتے صرف اس لیے کہ چہرے کی رنگت کمزور ہوتی ہے، یا قد تھوڑا چھوٹا ہو، یا غربت مالی حالت اس کے گھر کی، اس کے بھائی اور اس کے باپ کی کمزور ہو، اس لیے ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر ہم اس لیے نظر انداز کرتے ہیں تو اپنی خیر منائیں، قیامت میں کہیں رسول پاک کی شفاعت نہ نظر انداز کر دیں۔ حدیث سنے، فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولدینها ولجمالها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، یعنی پوری قوم، پوری دنیا میں جو لوگ نکاح کرتے ہیں، یہ نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا، مال کی بنا پر، حسب و نسب کی بنا پر، حسن و جمال کی بنا پر، دین کی بنا پر۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں پوری قومیں چاہے جیسے کرے کرنے دو، اے میرے غلاموں تم دینداری کو ترجیح دینا، تم دین کی بنا پر نکاح کرنا، دین کی بنا پر۔ اگر دین چھوڑ کر تم نے کچھ اور دیکھا، حسن دیکھا، دولت دیکھا، جمال دیکھا اور دین کو نظر انداز کیا، تو اللہ کے حبیب غضب برا فرمان فرماتے ہیں، کہتے تربت یداک، تمہارا ہاتھ مٹی میں مل جائے، خاک آلود ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ آج تو ہمارے حالات یہ ہو گئے، غریب کے گھر ہم 500 آدمیوں کو برات لے کر چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے بتائیے؟ غریب کے گھر بوجھ بننے جا رہے ہیں، نہ جانے برات میں کتنی ڈشوں کی فرمائش کر رہے ہیں کھانے کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرمائشوں پر برات کی ڈشیں لگتی ہیں۔ میرے دوستو، ایک مسلمان کا یہ شیوا ہو سکتا ہے؟ غریبوں پر یہ قوم پیدا کی گئی ہے غریبوں کی خدمت کے لیے، غریبوں پر بوجھ بننے کے لیے نہیں۔ اگر آج ہم بوجھ بنیں گے تو یقین جانے قیامت میں ہمارا گناہ ہمارے سر پر بوجھ ہو۔ اس لیے کسی غریب کے باپ، غریب بیٹی کے باپ کا دل نہ دکھائیں۔ اگر اس نے برات میں 100 آدمی منگایا ہے تو 90 ہی جاؤ بھائی۔ لوگ جا کے بےعزتی کرا دے رہے ہیں، 100-150 برات 500 ساڑھے 400 لوگ پہنچ جا رہے ہیں۔ بتائیے اس کے گھر انتظام 10-20 بڑے پھر بھی ناجائز ہے، کیونکہ جتنے کی دعوت ہے جائز اتنا ہی ہوگا۔ ایک آدمی بھی اشترا ہوا تو اس کا کھانا ایسے ہے جیسے اس نے لوٹ مار کر چوری کر کے کھایا۔ بھائی اس نے 100 کی دعوت دیا تھا نا کہ آپ 100 مہمانوں کے لے کر آئیں، اگر آپ 101 پہنچ گئے تو وہ جو ایک کھایا ہے سمجھ لو اس کی خیر نہیں ہے، پھر اس وہ حلال کی غذا سے اپنے آپ کو پروان چڑھا رہا ہے۔ اب وہ چاہے جس کے حصے میں چلا جائے۔ اس لیے بیٹے والوں کو چاہیے اس بات کا اہتمام کریں، معاشرے سے برائیوں کو ختم کریں، اور عزت کے ساتھ جو نمک روٹی کھلا دے کوئی کھا کر خدا کا شکر ادا کر کے آ جائیں۔ لڑکی والے پر تو ولیمہ ہے ہی نہیں ہے، شکر ادا کرو، وہ کھلا رہا ہے، وہ ایک گلاس پانی بھی نہ دے تب بھی شریعت کہتی ہے صحیح ہے، اس کے لیے کوئی حق نہیں تھا، وہ تو آپ کی مہمان نوازی کے لیے اتنا۔ ولیمہ سنت ہے تو دلہن لانے کے بعد لڑکے والے، یہاں تو الٹا بوجھ ہم نے بنا دیا۔
یہ سب رسمیں ہندوستان کے غیر مسلموں کی ہے، جو ہم نے غیروں سے لیا ہے، یہ ہماری اسلامی سماج کی رسمیں نہیں ہیں۔ نہ تو غوث پاک کے در سے یہ رسمیں ملی، نہ غریب نواز کے در سے ملی، نہ اہل عرب کا طریقہ رہا، نہ اہل اسلام کا رہا، نہ اہل ایمان کا رہا، نہ صحابہ کا رہا، نہ اہل بیت کا رہا۔ 15ویں صدی میں یہ خرافات داخل ہوئی ہے تو یہ ہم نے مشرکوں کا طریقہ اپنا لیا، یہ ہم نے کافروں کا طریقہ اپنا لیا۔ اس رواج کو ختم کر دو، اپنے معاشرے میں غوث اعظم کا طریقہ رائج کر دو، کریم نواز کا طریقہ رائج کر دو، صحابہ کرام اہل بیت کا طریقہ رائج کر دو۔ اب پھر کہو یا غوث المدد۔ میں کہتا ہوں جس دن ہم غوث پاک کا نقش قدم اپنا لیں گے، جہاں کہیں گے یا غوث المدد وہیں سے آواز آئے گی، بول چاہتا ہے۔ وہ تو خود کہتے ہیں نا، میرا مرید مغرب مشرق میں ہو مجھے آواز دے، میں مغرب سے مدد کے لیے پہنچتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک ایسے ولی ہیں جو زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں، زندوں کی طرح، مطلب زندوں کی طرح۔ جیسے کوئی شیخ کامل بیٹھا ہو، آپ جا کر اس کے پاس سے دامن بھر کے آ جائیں، وہ نظر اٹھائے دل گندا ہو صاف ہو جائے۔ غوث پاک ایسے ہی اپنے چاہنے والوں پر توجہ ڈالتے ہیں، ان کی ایک ایک نگاہ سے 400 لوگ، 4,000 لوگ اللہ کے ولی بنتے تھے۔ آج بھی غوث اعظم نظروں سے دلوں کے افکار کو بدلتے ہیں اور لوگوں کو مقام ولایت پر فائز فرماتے ہیں۔ یہ آپ کی شان کریمی ہے، لیکن کوئی بندہ ہو تو ایسا، کوئی ہو ایسا۔ دیکھیں آپ، یہ نکاح ہوا، نکاح کے بعد حجرے میں گئے، والد آپ کے واپس پلٹے، اب پھر آ کر کہتے ہیں حضور آپ نے مجھے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کہا بات کیا ہے؟ کہا ایک سیب کھایا تو اتنی بڑی سزا ملی، اور آج مجھے اس کمرے میں بھیج دیا جہاں پر میری بیوی نہیں کوئی اور عورت بیٹھی ہے۔ مطلب دیکھا جا کر تو آنکھ سلامت تھی، کان سلامت ہے، زبان سلامت ہے، ہاتھ پیر سلامت، چہرے سے انوار و تجلیات کی برسات ہے، نور ٹپک رہا ہے، وجود بتا رہا تھا کہ سیدہ بیٹھی ہے، طیبہ بیٹھی ہے، طاہرہ بیٹھی ہے، عابدہ بیٹھی ہے، زاہدہ بیٹھی ہے، پارسہ بیٹھی ہے، عالمہ بیٹھی ہے، فاضلہ بیٹھی ہے، حافظہ بیٹھی ہے۔ حضرات گرامی وقار، کہا حضور اتنی پاک دامن خاتون کے پاس آپ نے مجھے بھیج دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، بایزید بستامی ایک بزرگ گزرے ہیں، غوث پاک کے پہلے کے بزرگ ہیں، جن کے بارے میں جنید بغدادی نے کہا کہ بایزید بستامی کا ولایت کی دنیا میں ایسا مقام ہے جیسے فرشتوں میں جبریل امین کا مقام ہے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں شیطان کے جتنے حربے ہوتے ہیں سارے حربے کو میں شکست دے دیتا ہوں، لیکن شیطان اگر عورت کے روپ میں آئے تب اللہ کی پناہ، شیطان عورت کے روپ میں آئے تو اللہ میری مدد فرمائے۔ شیطان ہی حملہ وہی گناہ کرواتا، نفس اور شیطان یہ انسان کو ہلاک کرتے، اسی لیے اسلام نے حکم دیا نگاہ کو نیچی کرو، عورتوں سے کہا پردے میں رہو۔ شادیوں میں، بارات میں، ولیمہ میں یا کوئی فنکشن پروگرام میں اپنی ماں و بہنوں کو تلقین کریں وہ پردے کا اہتمام کریں اور خود اپنی نظروں کو جھکائیں۔ یہ اسلام کا بہت اہم قانون ہے۔ برائیاں، بے حیائیاں جب معاشرے سے نہ دور ہوں گی تب تک تقویٰ پیدا نہیں ہوگا۔ صوفیہ کہتے ہیں جس بندے کی نگاہ پاکیزہ ہو جائے اس کو نماز میں سجدوں میں لذت دے دی جاتی ہے۔ عبادت کی لذت وہی پائے گا جس کی آنکھیں پاکیزہ ہو۔ غیر محرم کو دیکھنے سے آنکھیں بچائیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پردے میں ڈال دیں۔ شیطان کا یہ وار بڑا سخت ہے۔ بایزید بستامی جیسا ولی کہتا ہے اگر شیطان عورت کے روپ میں جھانکے مجھے، مطلب شیطان خود نہیں آئے گا، وہ کسی عورت ہی کے چہرے میں آئے گا، کوئی بے پردگی کے چہرے میں آئے گا، کسی حسن کے چہرے میں آئے گا، کسی شباب، کسی جوانی کے چہرے میں آئے گا۔ اور کہا اگر آئے تو پھر اللہ کی پناہ۔ یہ بایزید بستامی کہتے ہیں۔ لیکن آج غوث پاک کے والد اپنے حجرے سے پلٹے، بھائی وہ بیوی تھی ان کی، لیکن اس وقت ان کے نزدیک وہ بیوی نہیں تھی، کیونکہ جو کیفیت بتائی گئی تھی وہ کیفیت ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ پلٹے، پلٹ کر کے مقام ولایت بتا رہے ہیں غوث پاک کے والد، کہتے ہیں میں بڑے پیر کا باپ ہوں، میرے پشت میں غوث اعظم کا نور جلوہ گر ہے، میں بڑے پیر کا والد ہوں اور میرا بیٹا ولیوں کا سردار بننے والا ہے۔ وہ بایزید بستامی ہیں جو کہتے ہیں شیطان عورت کے روپ میں آئے تو اللہ کی پناہ
ان کے اس قول پر ہم سلام کرتے ہیں، لیکن اے ابو صالح آپ کو سلام ہو، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر شیطان عورت کے روپ میں بھی آپ کے پاس آئے تو آپ اس وقت بھی شیطان کو شکست دینے کی طاقت رکھتے ہیں، صلاحیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ آپ غوث پاک کے والد ہیں۔ اعلیٰ حضرت پھر بولے ایک بار، واہ کیا مرتبہ، اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تقویٰ کا وہ معیار، مطلب الٹے قدم پلٹ جانا، ایک جوان مرد کا اس حجرے سے وہاں سے نکلنا۔ حضرات گرامی وقار، تو کہا حضور اتنی بڑی آزمائش میں پھر ڈال دیا آپ نے؟ پھر ہاتھ پکڑا، کہا اے نوجوان میں نے ہر اعتبار سے تجھے آزمایا لیکن تجھ جیسا نہ پایا۔ بلند شان ہے تیری، بلند مقام ہے تیرا، بلند رتبہ ہے میرا۔ حضرات گرامی وقار، تو کہا کہ میں نے بیٹی کو اپنے اندھی اس لیے کہا تھا، اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، بہری اس لیے کہا کسی کی بد کلامی کو نہیں سنا، گونگی اس لیے کہا کبھی اس نے بد اخلاقی، بد زبانی، جھوٹ غیبت کی طرف نہیں گئی، ہاتھ پیر سے معذور اس لیے کہا، حکم شرع کبھی ہاتھ پاؤں کا استعمال نہیں کیا، حضرات شریعت کے خلاف کبھی ہاتھ پاؤں کا اختلاف نہیں، ہاتھ پاؤں کو استعمال نہیں کیا۔ کہا وہی تمہاری دلہن ہے، جاؤ، آپ جیسا طیب و طاہر مرد کا نکاح میں نے ایک طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سے کیا ہے۔ کہا آپ امام حسن کے بیٹے ہیں، میں نے آپ کا نکاح امام حسین کی بیٹی سے کیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ دو نور، میرے آقا کے دو بیٹے تھے، امام حسن امام حسین، سر سے لے کر سینے تک مشابہت مولا حسن کی تھی اور سینے سے لے کر پائے مبارک تک مولا حسین کی مشابہت تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حسن حسین کو الگ الگ دیکھتے تو فاطمہ کے لال نظر آتے، ملا کر ایک کر دیتے تو آمنہ کے لال نظر آتے۔ حضرات گرامی، یہ جو دو نور کی نہریں مدینہ منورہ سے جاری ہوئی، حسنی نور، حسینی نور، حسنی رنگ، حسینی چمن، حسنی جلوہ، حسینی جھلک، یہ دو نور کی نہریں جاری ہوئی۔ جاری ہوتے ہوتے ایران اور عراق، مدینہ پاک سے ہو کر ایران عراق تک مختلف جگہوں پر رہی، لیکن عرض گیلان میں جب یہ نکاح ہوا تو یہ دونوں نہریں ایک ہو رہی ہیں، اور جب ایک ہو رہی ہیں تو حضرات گرامی وقار، تو یہ تو دونوں نور جس سینے میں جا کر ایک جمع ہوا، اور اس سے جو نور ظاہر ہوتا ہے اسی نور کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، یا غوث اعظم نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی خور علوی کوہ بطولی مادن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا، تو حسنی اور حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ مجمع بحرین، دو دریا ملے، مجمع بحرین چشمہ تیرا، وہ مجمع بحرین جو دریا ملے، ایک حسنی ایک حسینی، وہ چشمہ ہے، یعنی جو اس چشمے کو پی لے گا گویا وہ نور مصطفیٰ حاصل۔ اس لیے غوث پاک کو مظہر ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ غوث پاک اپنی والدہ کے شکم میں تھے، آپ کی امی کہتی جب مجھے چھینک آتی میں کہتی الحمدللہ، تو میرے پیٹ سے آواز آتی یرحمک اللہ۔ حضرات گرامی، غوث پاک 29 شعبان کو یقین رمضان المبارک کی رات تھی، پیدا ہوئی، ماں کا دودھ چھوڑ کر روزے کا اعلان فرمایا۔ 4 سال کی عمر میں فرشتہ آپ کی خدمت میں آنے لگا، 12 سال کی عمر میں آپ کے ارد گرد فرشتے رہا کرتے تھے، بے شمار کرامتوں کا ظہور، ہر لمحہ ہر آن کرامت ہی کرامت ہے۔ 18 برس کی عمر میں اپنی والدہ کے قدم کو چوما اور کہا امی بغداد جاؤں گا۔ بیٹا کیا کرنے؟ کہا پڑھنے جاؤں گا۔ حالانکہ تھے پڑھے لکھے پہلے سے، 15 پارے کے حافظ قرآن بن کر پیدا، پڑھنا ایک بہانہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیق دیکھیں، کہتے تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے آگوش۔ جس کے مکتب کا سبق ہی تصوف ہو، جو اعلیٰ پیمانے کی پڑھائی ہے، جب مکتب میں تصوف کی پڑھائی ہو تو پھر وہ آگے کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ یہ پڑھنا ایک بات، ایک تاریخ ہے، ورنہ غوث اعظم تو زمانے کو پڑھانے آئے۔ حضرات گرامی وقار، آج بڑے پیر 18 برس کی عمر میں جب گھر سے نکلنے لگے، ایک نصیحت ہے بہت بڑی ہمارے آپ کے لیے۔ رہی بات کرامات کی، غوث پاک کی تو کل زندگی کرامت ہے، پورا وجود کرامت ہے، ان کا مسکرانا کرامت ہے، پسینہ خوشبودار تھا، بدن پر مکھی مچھر نہیں بیٹھتے تھے غوث پاک کے،
مچھی مچھر کپڑا اتار کر کے دھول کر کے سوکھنے کے لیے ڈالا جائے تو غوث پاک کے اترن کا احترام بھی مکھی مچھر کرتے تھے، اس اترن پر بھی مکھی مچھر نہیں بیٹھا کرتے۔ الہ آباد کے ایک صوفی درویش قسم کے بزرگ ہیں، صوفی سلطان میاں، ایک شعر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لباس شہنشاہ سے ہے وہ بڑھ کر تمہارا جو اترن ہے یا غوث اعظم۔ لباس شہنشاہ سے یعنی بادشاہ کتنا بھی قیمتی کپڑا پہن لے، مکھی مچھر تو جا کر گھسیں گے ہی، لیکن یا غوث اعظم سلام آپ کے اترن پر۔ لباس کیوں ایسا؟ کیوں یہ حضور کا فیض آیا تھا، امام حسن امام حسین کے ذریعے سے ایسا فیض آیا تھا۔ کیسے آیا تھا؟ سرکار کا پسینہ خوشبودار تھا، یہ نعمت غوث اعظم کو عطا ہوئی نانا کے صدقے۔ آقا کے جسم پر مکھی مچھر نہیں بیٹھتے تھے۔ غوث پاک مظہر ذات مصطفیٰ ہیں، یہ احترام باقی رہا، اور کیوں نہ باقی ہو؟ غوث پاک کہتے ہیں وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمُ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے، میں اپنے نانا جان کے قدم پر ہوں۔ تو جہاں نانا کا قدم ہوگا وہاں احترام وہی لازم آئے گا، جہاں نانا کا قدم ہوگا وہاں ایک خوشبو وہی آئے گی، جہاں نانا کا قدم ہوگا وہاں برکتیں وہی پھوٹے گی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے رسول پاک کی چادر رکھی ہوتی، اس چادر پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ بغداد کی گلیوں سے آواز آئی نبی کے چادر کے صدقے میں غوث پاک کا امامہ رکھا ہوتا، اس پر بھی مکھی نہیں بیٹھا کرتی۔ اعلیٰ حضرت پھر بول پڑے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا دے۔ واہ واہ، جس نے دیکھا میری جان سبحان جلوے اللہ زیبا، سبحان اللہ۔ جس رخ سے دیکھے غوث اعظم غوث اعظم ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بہت سے تابعی سے تو فضوں یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، الوہیت اور نبوت کے سوا تمام افضال کا تو قابل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث، جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے تصور جو کرے وہ شاغل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ مقام ولایت اس قدر بلند ہے آپ کا، سبحان اللہ۔ تمام ولیوں کے سردار، غوث کتب ابدالوں کے سردار، غوث پاک جیسا ولی نہ پہلے پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا۔ جس طرح نبیوں میں ممتاز میرے آقا، ایسے ولیوں میں ممتاز غوث پاک ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی جب مقام مرتبہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، پھر آپ کی امی کیوں کہتی ہیں بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا؟ بھائی یہ بات اگر مفتی صاحب کسی جھوٹے سے کہیں کہ جھوٹ نہ بولنا تو سمجھ میں آئے گی، شرابی کو کہو شراب نہ پینا، حرام خور کو کہو حرام نہ کھانا، جو سچا ہی سچا بندہ ہو، جس کا خاندان سچا، باپ دادا سچے، جن کے آباء و اجداد سچے، جس خاندان کی شرافت اور سچائی کے بدولت پوری دنیا میں عرب کی پہاڑیوں کے بیچ سے مذہب اسلام نکل کر پوری کائنات میں روشن ہو گیا، اب پھر ان سے کہتی ہیں، امی کہتی بیٹا سچ بولنا، سچے کو کہا جا رہا ہے سچ بولنا، بات کیا ہے؟ بات کیا ہے سچے کو؟ اصل بات جو میرے سمجھ میں آئی غور و فکر کرنے کے بعد وہ آئی کہ امی جان نے غوث پاک کی وصیت نصیحت غوث پاک کو نہیں کیا تھا، وہ دیکھ رہی تھی میرے بیٹے کے دامن کرم سے قیامت تک کروڑوں اربوں خربوں لوگ وابستہ ہوں گے، جو اور ماؤں کو کے بیٹے ان کے نام کی برکت سے زندگی جئیں گے اور ہر دکھ درد میں ان کو پکاریں گے، ان کا لنگر کھائیں گے کھلائیں گے، ان کے نام کا وظیفہ پڑھیں گے۔ امی جان نے ان بیٹوں سے کہا کہ اے بیٹوں جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا۔ اس بات کو غوث اعظم آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں سچ بولا کرو، سچ بولنا صفت اولیاء ہے، بندہ سچ بولتا رہے گا تو سچے بندے کا حشر قیامت کے دن اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن نے یہی کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں آیا آقا فرماتے بندہ سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کی امی جان یہ بھی دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی بیٹا سچ بولنا، کیونکہ امی جان دیکھ رہی ہیں، کیونکہ اپنے وقت کی سیدہ فاطمہ ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں بیٹا سچ بولنا۔ دیکھ یہ رہی تھی کہ میرا بیٹا جب سفر کرے گا تو میرے بیٹے کے ہاتھ پر سب سے پہلا گروہ جو توبہ کرے گا ڈاکوؤں کا، وہ کرامت دیکھ کر نہیں، میرے بیٹے کی سچائی اور صداقت دیکھ کر توبہ کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام تو اپنی سچائی اور یہی بڑی کرامت ہے، دین پر سختی سے قائم ہو جانا،
دین پر مضبوطی سے قائم ہو جانا. ہوا میں اڑنا یہ کمال نہیں ہے, سچائی پر قائم رہ کر زندگی گزار دینا یہ کمال ہے. ہوا میں اڑنا یہ تو کام پرندے بھی کر سکتے ہیں, دریا پر تیرنے کا, مسلح بچھا کر نماز پڑھنے کا نام کمال نہیں ہے. اسلام کی روشنی میں اپنی ایک ایک سانس کو گزار دینا یہ کمال ہے. غوث پاک یہی تعلیم دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو دین مصطفیٰ کے راہ کا مسافر بناؤ, عشق رسول کی شمع کو روشن کرو. غوث پاک کے بڑے احسان ہے جب آپ بغداد پہنچے. جن دنوں آپ کی آمد سے پہلے بغداد لوٹا جا چکا تھا. بغداد شہر کے بیچوں بیچ ایک دریا جاری ہے جس سے دریائے دجلہ جسے کہتے ہیں. 6 مہینے تک اس دریا سے خون بہتا رہا. اس کے بعد علماء کے قلم کی روشنائیاں بہتی رہیں. سرکار غوث پاک بغداد پہنچ کر 7 سال مشائخ کرام کی خدمت میں رہے, علماء کے سامنے کچھ علوم حاصل کیے. اس کے بعد آپ بغداد شریف کے جنگلوں میں گئے, 25 سال گزارا, پھر وہاں سے پلٹے. 25 سال وہ کیسا تھا یہ آپ تاریخ میں مطالعہ کریے گا, وقت نہیں, آپ رونے لگیں گے, آنکھ نم ہو جائے گی. 6 مہینہ غوث پاک نے کچھ نہیں کھایا ہے, درخت کی پتیاں کھاتے میرے غوث اعظم. آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر لوگ پتھر مارتے تھے, مجھے عبد القادر دیوانہ کہہ کے نظر انداز کرتے. کہتے میں اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ میں پڑا رہتا, میری سانس ایسی لگتی ٹوٹ جائے گی, اب ٹوٹ جائے گی, اب ٹوٹ جائے گی. لیکن کہتے ہیں کہ میرا قلب اللہ کے دیدار میں, مشاہدہ حق میں جلوہ گم تھا, اور میری روح خدا کے دیدار کے طلبگار تھی. میرا جسم چیختا تھا لیکن میری روح میرا ساتھ دیتی, میرا قلب میرا ساتھ دیتا. آپ کہتے پھر میرا رب مجھے 70 قسمیں دیتا. کہتا عبد القادر میرے پیار کی قسم کھا لے, میری چاہت کی قسم کھا لے, میری قربت کی قسم کھا لے. اعلیٰ حضرت بولے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. غوث پاک محبوب سبحانی ہے. حضرات گرامی پھر پلٹے بغداد 25 برس کے بعد. پھر جانا چاہا تو اللہ نے کہا نہیں, اب ممبر لگاؤ, واز کرو, نصیحت کرو, تقریر کرو, خطاب کرو. غوث پاک کا جب ممبر لگا تو 70 ہزار کا مجمع ہونے لگا. ہفتے میں 3 تقریر کرتے, بدھ کے دن اور سنیچر کے دن, دوشنبہ کے دن. بغداد شریف کے کس مقام پر خطاب فرماتے, الگ الگ, کبھی عیدگاہ میں, کبھی مدرسے میں. اتنی بھیڑ بڑی, اتنی کثرت بڑی, علماء آئے, مشائخ آئے, ولی آئے, حضرت خضر آئے. شان اور اسٹیٹس اتنا بلند رہے کہ تقریر کرتے کرتے ہوا میں پرواز کر جاتے اور کہتے اے بنی اسرائیل کے گروہ, آؤ آؤ مجھ محمدی کا کلام سنتے جاؤ. حضرت خضر آتے اور کہتے یا شیخ ہم سے ایسے کلام کرتے ہو, ہمیں دیکھ کر حیران نہیں ہوتے آپ؟ آپ کہتے میں کیوں حیران ہوں؟ کہا ارے میں خضر ہوں, مجھے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت زدہ. بھیا تھوڑی دیر چائے روک دو, 4 منٹ روک دو, 5 منٹ, تقریر ختم ہونے والی ہے. حضرات گرامی وقار کہا میں خضر ہوں, میں خضر ہوں, مجھے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے, جو واقعہ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں موجود ہے صراحت کے ساتھ. کہا موسیٰ پیغمبر مجھے دیکھ کر حیران ہوتے, آپ تو نبی بھی نہیں ہیں, آپ کو حیرانی نہیں ہوتی مجھے دیکھ کر؟ غوث پاک مسکراتے جواب دیتے اے جناب خضر, آپ کے مقام مراتب کو سلام ہو, موسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو, یقیناً اللہ کے نبی ہیں, لیکن وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے, وہ آپ کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے. آپ میری تقریر سنیں, میں محمدی ہوں, محمدی, مجھے سن کر آپ حیران میں ہو جاؤ. زندہ باد, زندہ. حضرت خضر سنتے تو کہتے واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا. غوث پاک کے مقام کے اعتبار سے بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی, لیکن میں بیان نہیں کر پاؤں گا, وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. صرف اتنی بات یاد رکھیں, 70 ہزار کا مجمع ہوتا, 70 ہزار لوگ محفل میں ہوتے. تقریر کرتے کرتے ایک نگاہ اٹھاتے غوث پاک ایسے تو 70 لوگوں کی روح پرواز کر جاتی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفریح الخواطر فی مناقب عبد القادر, جو غوث پاک کی سیرت پر انہوں نے کتاب تحریر کیا, وہ کہتے ہیں کہ 400 سے لے کر 4,000 لوگ غوث پاک کی ایک نگاہ میں اللہ کے ولی بنا کر, اور 33 سال خطاب فرمایا, 41 سال فتوے دیا. ولیوں کا سردار مفتی بھی ہے, کوئی جاہل ولی نہیں ہوتا, میں توجہ چاہتا ہوں. ولیوں کا سردار مفتی بھی ہے, فقی بھی ہے, محدث بھی ہے, مفسر بھی ہے, مجتہد بھی ہے, صوفی بھی ہے, قلندر بھی ہے, عاشق بھی ہے, محب بھی ہے, محبوب بھی ہے, طالب بھی ہے, مطلوب بھی ہے. ولیوں کا سردار سلطان جو قطب البر والبحر ہے, قطب الجن والانس والملائکہ ہے, قطب الشمس والقمر والنجوم ہے, قطب روحانی بھی ہے, قطب جسمانی بھی ہے, قطب ظاہر بھی ہے, قطب باطن بھی ہے, روح روحانی بھی ہے, غوث سمدانی بھی ہے, محبوب سبحانی بھی ہے, سلطان یزدانی بھی ہے, غوث سمدانی بھی ہے, سلطان گیلانی بھی ہے, باز اشہب بھی ہے, سلطان الاولیاء بھی ہے. کیا کیا ہے
میں کیا بتاؤں، اعلیٰ حضرت کے لہجے میں یوں کہہ لو، مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کس گلستاں کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اس کو سو فرد سراپا بفراغت اوڑھے، تنگ ہو کے اترنے کو جو ہے نیما تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک ہے، 4 ہزار کا 33 سال میں 1 لاکھ لوگوں کی ٹیم تیار کر دیا۔ 13 سبجیکٹ پر آپ بات کرتے ہیں، 13 سبجیکٹ پر جو تعلیم دیتے ہیں، صوفیوں کی، قلندروں کی، مستانوں کی، عالموں کی، حافظوں کی، مفسروں کی، محدثوں کی، مجاہدوں کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ فاتح بیت المقدس۔ پوچھا گیا کیسے فتح کیا؟ کہا غوث پاک کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، انہوں نے تیار کیا تھا۔ سارے سپاہی جتنے آپ کے ساتھ تھے سب غوث پاک کے مدرسے کے تھے، تھوڑا بہت امام غزالی کے مدرسے کے تھے، بغداد کے تربیت یافتہ تھے۔ کوئی منزل ایسے نہیں فتح ہوتی ہے جب بہت بڑے شیخ کامل کی تربیت شامل حال ہو اور ان کا سایہ ہو، تب مجاہدین کی تلواروں کے دھار میں روحانیت کا غلبہ ہو۔ اس لیے آج تو ہمارے پاس صرف زبان بچی ہے، اپنے دل بزرگوں کے قدموں میں ڈال رہے۔ وہ جو 1 لاکھ لوگوں کو تیار کیا غوث پاک نے، تیار 33 سال میں، تو ان کو دنیا کے مختلف ملکوں میں تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ آپ محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے، اسلام کی جتنی ضروریات تھی۔ اب بس ایک نام بتا کر میں رخصت ہو جا رہا ہوں، اور جو نام بتاؤں گا وہاں خوب جایا کرو غوث پاک کا فیض لینے کے لیے۔ جو 1 لاکھ لوگ غوث پاک کے قدموں کو چوم کر غوث اعظم کے کہنے پر بغداد شریف کے دنیا کے مختلف ملکوں میں تبلیغ کے لیے روانہ ہوئے، انہی 1 لاکھ لوگوں میں سے ایک نام شیخ منور علی شاہ الہ آبادی کا ہے۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، میرے شیخ تاج الشریعہ کہتے پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہے یا غوث المدد۔ غوث اعظم کیسے آئے، کس خاندان میں آئے، کتنی طہارت کے ساتھ آئے، آپ غور کریں۔ جب ماں ایسی ہو، باپ ایسا ہو، تو بیٹا ایسا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم بھی سچے بنے، نیک بنے، اچھے بنے، حلال کھائیں، تاکہ بیٹا پیدا ہو تو غوث پاک کا دیوانہ ہو، غوث پاک کا غلام ہو، گھروں میں غوث پاک کی محبت کا سلسلہ جاری رہے، اور ہم مر جائیں ہمارے گھروں کی ہماری نسلوں سے یہ آواز آتی رہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث اعظم، اسی نام نے بنایا میرا کام غوث اعظم، یہی ہے میرا وظیفہ، یہی ہے میرا طریقہ، میری صبح غوث اعظم، میری شام غوث اعظم، جو پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئیں، ہمیں کب عطا کریں گے وہی جام غوث اعظم، ہمیں کب عطا کریں گے وہی جام غوث اعظم، ہمیں اپنے در کے کتوں میں شمار کب کریں گے، تیرے در پہ آ گئے ہیں یہ غلام غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ بڑے پیر کا صدقہ عطا کرے، ان کی محبت عطا کرے، ان کی چاہت، ان کا پیار عطا کرے۔ قیامت کے دن بریلی شریف کے آقاؤں کے صدقے، مشائخ کرام اور تمام اولیاء کرام کے صدقے میں غوث پاک کے مریدوں میں اللہ ہم سب کو قبول کرے، بروز قیامت کھڑا فرمائے۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق کی شیخ عبد القادر جیلانی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام۔